السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس پیغام کو آگے ضرور شیئر فرمائے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مکہ کے مسلمان جب کفار مشرکین کے تکلیفوں سے پریشان ہو کر صرف اللہ، اس کے رسول اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا مال و دولت، ساز و سامان اور محبوب وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اس موقع پر رسول اللہ نے ان مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے آپس میں بھائی چارہ قائم فرما دیا، اور مہاجرین یعنی وہ صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، ان میں سے ایک ایک کو انصار یعنی صحابہ کرام جنہوں نے مدینہ منورہ میں مہاجرین کی نصرت اور مدد کی، ان کا بھائی بنا دیا۔ انصار نے اپنے بھائی مہاجر کے تعاون اور عزت و احترام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ان کے ساتھ ہمدردی، محبت، ایثار و قربانی اور مہربانی، حسن سلوک کی ایسی بہترین مثال پیش کی ہے کہ آج تک پوری دنیا مل کر بھی اس جیسی مثال پیش نہیں قائم کر سکتی۔ مال و دولت، زمین، باغات، بلکہ ہر چیز میں ان کو شریک کر لیا، مگر مہاجرین نے بھی انصاری بھائیوں کا ہر معاملے میں ساتھ دیا اور اپنی روزی کا بذات خود انتظام کرنے کے لیے تجارت وغیرہ کا پیشہ اختیار کیا۔ بہرحال یہ رشتہ مواحدات اسلامی تاریخ میں اتحاد اور اتفاق اور قومی یکجہتی کی ایسی مثال تھی، اس نے نسل و رنگ، وطن، ملک اور تہذیب و تمدن کے سارے امتیاز کو عملی طور پر ختم کر ڈالا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ چمگادڑ کے علاوہ تمام پرندے انڈے دیتے ہیں، وہ ان پر بیٹھ کر حرارت اور گرمی پہنچاتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ ان چوزوں کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیڑے مکوڑے پیدا کر دیے، جن کو پکڑ کر پرندے اپنے بچوں کو منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ان کے جسم سے پر نکلنے لگتے ہیں تو پرندے بڑی آسانی کے ساتھ خود بخود اڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ آخر ان پرندوں کو انڈوں سے بچے نکالنے، پرورش کرنے اور اڑانے کا سلیقہ کون سکھاتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اپنی قدرت سے ان کی پیدائش اور تربیت کا انتظام فرمایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم بھی ضرور بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے، ایسا لگتا تھا جیسے ان کو پکڑ کر رکھا ہو، اور دونوں ہاتھوں کو تھوڑا موڑ کر پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ عورت کے لیے چند اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ انصاف نہ کرنے کا وبال۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص میری امت کی کسی چھوٹی یا بڑی جماعت کا ذمہ دار بنے پھر ان کے درمیان میں انصاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ فائدہ: شریعت کے احکام پر عمل کرنا، نفسانی خواہشوں کو چھوڑنا، اللہ کے رسول کے حکموں پر چلنا نفس کے لیے قید ہے، اور کافر اپنے نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں آزاد ہے، اس لیے اس کو دنیا ہی میں جنت کا درجہ رکھتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت کے پھل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ عجوا کھجور سے زہر کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔
نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم عدل و انصاف، اچھا سلوک کرنے اور رشتہ داروں کی مالی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، نیز بے حیائی اور ناپسندیدہ کاموں اور ظلم کرنے سے منع کرتا ہے، اور وہ تمہیں ایسی باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو شیئر کرنے کی اور پھیلانے کی اس کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔